إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، بے شمار لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے یہ گزارش کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم کرنے کا حکم دیا، آپ کا ساتھ دینے کا حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کا حکم دیا، اور ہم نے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا، آپ کے اسوہ حسنہ کی مخالفت کی، آپ کی اطاعت و فرمانبرداری سے انکار کیا، لیکن دعویٰ پھر بھی یہی کیا
کہ ہم سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، تو جہاں دیگر معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، وہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو بھی ہمارے لیے کامل رہنمائی لیے ہوئے ہے کہ ایک گھر کا سربراہ اپنے گھر کے معاملات کو کیسے چلائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کائنات کے ہر شخص کے لیے اسوہ نمونہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور قائد اور لیڈر، بطور حکمران بھی نمونہ ہیں۔ ہم اپنے حکمرانوں سے تو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ریاست مدینہ بنائیں، جیسا کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق ایک فلاحی ریاست بنائیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو ذمہ داری حکمرانوں پر عائد ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر ہمارے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے۔ وہ ملک کے حکمران ہیں یا صوبے کے حکمران ہیں یا شہر کے حکمران ہیں، تو ایک گھر کے حکمران تو ہم بھی ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک حکمران ہے، نگران ہے، اور اس کی رعایا کے بارے میں جو لوگ اس کی حکومت میں، اس کی ذمہ داری میں، اس کی نگرانی میں تھے، ان کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی رعایا کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ جو تمہاری حکومت تھی، جو تمہاری سربراہی تھی، جو تمہاری نگرانی تھی، اس حد تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات تھے ان پر کتنا عمل کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کے ہر شخص کے لیے نمونہ ہے، بطور حکمران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے، بطور دوست کے بھی نمونہ ہیں، بطور والد کے، بطور ایک عام باشندے کے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے تو آپ کے پاس کوئی حکومت، کوئی عہدہ نہیں تھا، ایک باشندے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، وہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ایک شوہر کے طور پر، ایک بیٹے یا بیٹی کے باپ کے طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر شخص کے لیے نمونہ ہے، اور ہر شخص پر یہ لازم ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ کامل نمونہ ہے، وہی اس لائق ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ تو ہم آج محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانگی معاملات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے بچوں کی پرورش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے گھر کے معاملات کو چلانا ہمارے لیے کبھی آئیڈیل نہیں رہا۔ اگر ہم واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ سمجھتے ہیں، ہر معاملے میں آئیڈیل مانتے ہیں، تو ہمارے گھر کے جو معاملات ہیں، ہمارے بچوں کی پرورش ہے، ہمارا اپنی گھر میں جو ماحول ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو ماحول کے مطابق کیوں نہیں ہے؟ ہم کیسے محب ہیں، کیسے محبت کے دعوے دار ہیں، کیسے عاشق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں واضح طور پر ہدایات دے کے گئے ہیں، اور کچھ ہدایات ایسی ہیں جن میں کچھ نرمی ہوتی ہے کچھ معاملات میں، لیکن کچھ تعلیمات ایسی ہوتی ہیں جو فرض اور لازم کر دی جاتی ہیں، جن کے بارے میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطرناک انجام سے بھی ڈرایا ہوتا ہے، ہم تو وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پاس نہیں کرتے۔
آج ہمارے گھروں کا جو ماحول ہے، میڈیا پر ہر شخص چیخ رہا ہے، ہر اینکر گلا پھاڑ پھاڑ کر اپنا پروگرام کر رہا ہے، خبریں سنانے والے خبریں سنا رہے ہیں، لکھنے والے کالم لکھ رہے ہیں، لیکن ہمارا جو بالعموم ملک کا ماحول ہے وہ آہستہ آہستہ بربادی کی طرف چلا جا رہا ہے۔ آپ فیس بک کھولیں، آپ یوٹیوب کھولیں، کوئی الیکٹرانک کوئی پرنٹ میڈیا کھولیں، آپ کو ایسے بے شمار واقعات روزانہ رپورٹ ہوتے نظر آئیں گے کہ جو اخلاقیات سے، قرآن و سنت سے بالکل متصادم ہیں، بلکہ جو انسانیت کے بھی بالکل متصادم ہے۔ ایک انسان ہو کر کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا جیسا کہ ہمارے معاشرے میں آج ہو رہا ہے۔ بہت ہی اندوہناک صورتحال بنی ہوئی ہے، اتنی بے حیائی، اتنی فحاشی، اتنی عریانی اور اتنے معاملات خراب ہیں۔ اس کے ذمہ دار جہاں حکمران ہے وہاں ہم خود عوام اور رعایا بھی ہیں۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ حکمران ٹھیک ہو جائے، وہ ڈنڈے کے زور پہ سب کچھ راتوں رات نافذ کر دے، ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے، ہمیں اپنے گھر کا ماحول نہ بدلنا پڑے، ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل نہ کرنا پڑے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات پر عمل نہ کرنا پڑے، کوئی اور ہی عمل کرے لیکن ہمارے معاشرے میں امن آ جائے۔ میں نہ اپنی خود زبان کی حفاظت کروں، نہ آنکھ کی حفاظت کروں، نہ اپنے دل دماغ کی حفاظت کروں، نہ اپنے گھر میں اسلامی ماحول بناؤں، نہ اپنے بچوں کو اسلامی تربیت دوں، نہ اپنے خاندان میں اپنے جو ماتحت افراد ہیں وہاں پردے کو رواج دوں، لیکن حالات بالکل درست ہو جائیں، پرامن ہو جائیں، کوئی خرابی کہیں نہ آئے، لیکن اس قیمت پر کہ مجھے کچھ نہ کرنا۔ ہر فرد ہم میں سے یہی چاہتا ہے کہ ملک میں امن و امان ہو جائے، ہماری ماں بہن بیٹیاں محفوظ ہو جائیں، ہمارے بچے محفوظ ہو جائیں۔ اتنی خطرناک صورتحال ہے، یقین جانیں کہ جب بھی آپ کوئی بھی میڈیا کھولتے ہیں، فیس بک کھول لیتے ہیں نا، تواتر کے ساتھ ایسی خبریں آ رہی ہیں۔ کچھ دنوں میں میرے سامنے ایسی حیا سوز، انسانیت سوز خبریں آئیں۔ 2 سال 2.5 سال کے بچے اور بچیاں محفوظ نہیں ہیں، اور کن کے ہاتھوں؟ 12 13 14 سال کے بچوں کے ہاتھوں۔ ایسی خبریں تواتر کے ساتھ آ رہی ہیں۔ ہر دوسری تیسری خبر اخبار پڑھیں تب۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کیا مسئلہ بن گیا ہے ہمارے ماحول معاشرے میں؟ پہلے تو ایسے نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے گھر کا ماحول دینی اور اسلامی نہیں ہے، ہمارے بچوں کی تربیت دینی اور اسلامی نہیں ہے۔ آج ہم کسی کے بچے کو دیکھ رہے ہیں، دیکھو اس نے کتنا بڑا پاپ کر دیا ہے، کتنا بڑا جرم کر دیا ہے، خدا نہ خواستہ کل کو ہمارا بچہ بھی ایسا کرے گا، کیونکہ جو خرابی اس میں آئی ہے، جو اس کے ماحول میں تھی، جہاں تربیت کی کمی اسے رہی ہے، وہاں ہمارے بچوں کو بھی تو ہے نا۔ کیا وجہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے آئیڈیل نہیں مانتے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچیوں کی تربیت نہیں کی تھی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچیوں کو تعلیم نہیں دی تھی؟ کیا اس دور کے ماحول معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا گھرانہ ایڈجسٹ نہیں تھا؟ ہمارا یہی بہانہ ہوتا ہے نا جی، گھر میں یہ معاملات
ہم اس لیے کنٹرول نہیں کرتے جی، دیکھیں سوسائٹی، ماحول، معاشرہ، ہم کیسے ماحول سے، معاشرے سے کٹ کے رہ جائیں، خاندان سے کیسے کٹ جائیں؟ پورے ماحول معاشرے میں یہی کچھ ہو رہا ہے جی، پھر کیسے روکیں بچوں کو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول اور معاشرے میں، مکی دور، جاہلیت کا دور، جہالت عام ہے، کون سا گناہ اور جرم ہے جو اس دور میں نہیں تھا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود اس ماحول میں ایڈجسٹ ہوئے بلکہ اپنے گھرانے کو بھی کیا، اپنے ماننے والوں کو بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی تھیں، مکی دور میں بھی، مدنی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی تھی، اور بیٹے نہیں، بیٹیاں بڑی ہیں، بیٹیاں ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ ہجرت سے پہلے پیدا ہوئیں لیکن چھوٹی تھیں، عمر چھوٹی تھی، لیکن باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تو بڑی تھیں۔ اسی جاہلی معاشرے میں، اسی گندے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانے کی تعلیم و تربیت کی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، ان کی شان اور ان کا مقام یا ان کا جو سٹیٹس تھا، آج ہماری عورتوں، ہماری خواتین یا ہماری بیٹیوں کا سٹیٹس ان سے زیادہ ہے؟ کہ ہم ان کے لیے اسلام سے ہٹ کر کچھ تلاش کرنا چاہتے ہیں، کوئی ماحول ایسا دینا چاہتے ہیں جو اسلام کے منافی ہے، اس لیے کہ ہماری بچیوں میں احساس کمتری پیدا نہ ہو۔ وہ تو سید الانبیاء والمرسلین کی بیٹیاں تھیں نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، وہ تو سید الانبیاء والمرسلین کی ازواج مطہرات ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم میں اعلان کروایا، دو آیات ہیں جو پردے کے حوالے سے بڑی واضح اور دو ٹوک ہیں، ایک سورہ احزاب میں اور ایک سورہ نور میں۔ بنیادی طور پر یہی دو آیات ہیں، بڑی دو ٹوک اور واضح، جن میں صاف لفظوں میں پردے کے حوالے سے حکم دیا گیا، اور دونوں آیات میں اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ حکم نہیں دیا۔ قرآن کریم میں عام اسلوب ہے اللہ رب العزت کا، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خود مخاطب کرتے ہیں، خود خطاب کر دیتے ہیں، خود حکم فرما دیتے ہیں۔ لیکن کچھ موقعوں پر اللہ رب العزت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے، قل، آپ کہیں انہیں۔ تو دونوں آیات میں جو پردے کے حوالے سے دو ٹوک آیات ہے، جن میں لازمی حکم نازل ہو گیا کہ اب پردے کے بغیر گزارا نہیں ہے، دونوں آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ نبی آپ نے کہنا ہے، اللہ نے خود نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ایک آیت میں یا ایھا النبی قل، اے نبی آپ انہیں کہیں، اور دوسری آیت میں بھی قل للمؤمنین وقل للمؤمنات، مومنوں کو بھی آپ فرمائیں، مومنات کو بھی آپ فرمائیں۔ کیا مطلب ہے؟ مومن کون ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیں، مومنوں کو کہیں، یعنی ایسے لوگوں کو، ایسے مردوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں، جو آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، آپ انہیں کہہ دیں کہ اپنی نظروں کو، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، اور وقل للمؤمنات، ایسی عورتوں کو آپ فرما دیں جو آپ پر ایمان رکھنے والی ہیں، جو آپ سے محبت کا دعویٰ کرنے والی ہیں، جو آپ کا کلمہ پڑھنے والی ہیں، آپ ان سے کہہ دیں اگر تم واقعی مجھے ماننے والی ہو تو پھر پردے کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا، نگاہوں کو بھی جھکانا ہوگا، اپنے سارے جسم کو بھی چھپانا ہوگا۔ اگر تم
میرے اوپر ایمان لانے والی ہو۔ اور دوسری آیت میں سورہ احزاب میں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی آپ کہہ دیں، سب سے پہلے اپنی بیویوں کو کہیں، پھر اپنی بیٹیوں کو کہیں، اور اس کے بعد عام مومن عورتوں کو کہیں کہ وہ اپنے جسم کو مکمل طور پر ڈھانپ کر رکھیں، پردے کے تمام احکامات پر مکمل طور پر عمل کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے۔ دیکھیں آج ہمیں کہا جاتا ہے، ہمیں سنایا جاتا ہے جی پردہ تو دل کا ہوتا ہے، دل میں حیا ہونی چاہیے بس۔ کیا خیال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے دل میں حیا نہیں تھی؟ نعوذ باللہ۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ سب سے پہلے اپنی بیویوں کو حکم کریں کہ اپنے سارے جسم کو ڈھانپ کے رکھیں۔ اور کن سے ڈھانپ کے رکھنا ہے؟ ان میں سے اکثر جن سے واسطہ پڑتا تھا تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، وہ مومن تھے جن کے ایمان کی گواہی اللہ رب العزت نے دی ہے، جن کے دل کی صفائی اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کی ہے، جن کے تقوی و طہارت کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا ہے، جن کے دلوں کے بارے میں یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ اللہ نے ان کے دل تو بنائے تقوی کے لیے ہیں، ان کے مقابلے میں کہا کہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھنا ہے، اپنے پورا پردہ کرنا ہے۔ آج کہا جاتا ہے جی یہ دل کا حیا ہونا چاہیے جی، باقی کچھ نہیں رکھا جی، پردے میں کیا رکھا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے جو حکم دیا وہ پوری کائنات کی معزز ترین عورتوں کو حکم دیا، اور اس دور میں جو مرد تھے سب سے معزز ترین زمانہ لوگوں کا، سب سے معزز ترین لوگوں کے مقابلے میں کہا کہ تم نے پردہ کرنا ہے۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت اور سیرت پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں اس کائنات کی سب سے معزز اور محترم بیٹیاں تھیں، ان سے بڑھ کر کوئی بیٹی نہیں ہو سکتی، ان سے بڑھ کر کسی بیٹی کی شان اور اس کا مقام نہیں، کسی کا سٹیٹس نہیں ہو سکتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو آپ دیکھیں، ان کی تربیت دیکھیں، ان کا لباس دیکھیں، ان کی شرم و حیا دیکھیں۔ کیا ہماری بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جیسا نہیں ہونا چاہیے؟ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا جیسا نہیں ہونا چاہیے؟ سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہما جیسا نہیں ہونا چاہیے؟ پھر ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھی کیوں نہیں کرتے؟ پھر ہم اپنے بیٹوں کی تربیت اچھی کیوں نہیں کرتے؟ کہ ہمارے بیٹے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تو چونکہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھی ہیں، پرورش بھی آپ کے ہاں ہوئی، تو کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی بڑھ کر ہیں ہمارے بچے کہ ہم ان کو کوئی اور ماحول دینا چاہتے ہیں، ایسا ماحول جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو نہیں ملا ہے؟ کیا ہم انہیں کچھ اور دینا چاہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے ماحول معاشرے میں اتنی خرابی آ گئی ہے، اتنی خرابی آ گئی ہے؟ ہر شخص ڈر رہا ہے اپنی اولاد سے کہ میری اولاد کچھ ایسا نہ کر دے، میری بیٹی کچھ ایسا نہ کر دے کہ میری ناک کٹ جائے، میرا بیٹا کچھ ایسا نہ کر دے۔ لیکن اس کے لیے ہماری جو ذمہ داری تھی ہم نے وہ کتنی پوری کی؟ ہم نے کیوں نہیں اسلامی تربیت کی؟ گھر میں اسلامی ماحول کیوں نہیں بنایا؟ گھر سے فحاشی اور یعنی کے اسباب اور ذرائع کو کیوں نہیں نکالا ہے؟ اپنی عورتوں کو پردے کا پابند کیوں نہیں کیا ہے؟ بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بچیوں کو کیوں نہیں اسلامی لباس پہنا کر ان کی پرورش کی ہے تاکہ وہ بڑے ہو کر بھی اسی لباس میں رہے؟ اپنی عورتوں کی کیوں نہیں اسلامی تربیت کی ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اندازہ کریں، سبحان اللہ، ایسے ایسے طریقے سے سمجھائی ہے بات۔ ایک دن عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نابینا صحابی ہیں، نظر نہیں آتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گھر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات دو وہاں موجود تھیں، وہ ویسے ہی بیٹھی رہی، پتہ تھا کہ نابینا ہے، اس کو کون سا نظر آتا ہے، ویسے ہی بیٹھی رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے پردہ کیوں نہیں کیا ہے؟ سبحان اللہ، کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تعلیم، آپ کے گھر کا ماحول اور کہاں ہمارے گھروں کا ماحول۔ پوچھا پردہ کیوں نہیں کیا ہے تم دونوں نے؟ عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو نابینا ہیں، ان کو تو نظر نہیں آتا، ان سے کیا پردہ کرنا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعمیاوانی انتما، یہ تو نابینا ہے لیکن تم تو بینی ہو نا، تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا کہ ایک مرد آیا ہے۔ ایک عورت کے شرم و حیا کا اتنا بلند درجہ اسلام نے کر دیا کہ نابینا شخص اسے نظر نہیں آتا، اس سے بھی پردہ کرنا ہے کہ ایک جھجک جو فطری طور پر عورت میں ہوتی ہے کہیں وہ ختم نہ ہو جائے۔ ایک مرد سے فطری طور پر جھجک ہوتی نا غیر مرد سے عورت کو، وہ بھی کہیں ختم نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے یہ تو ازواج مطہرات ہیں، لیکن ان کو دیکھ کر امت کی دوسری عورتیں جو ہیں کہیں غلط سبق نہ لے لیں، ایسی بات ان کے ذہن میں پیدا نہ ہو جائے کہ جس طرح نبینے کے بارے میں پیدا ہوئی ہے تو کسی اور کے بارے میں بھی، اس سے ہمیں کیا ڈر ہے، اس سے کیا توقع ہے ہمیں، اس طرح معاملہ چل نہ پڑے کہیں۔ تو فرمایا نابینا سے بھی تم نے پردہ کرنا ہے، کیونکہ تم دیکھ رہی ہو، تم تو مرد کو دیکھ رہی ہو نا، تم نے پردہ کرنا ہے۔ اور سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی اسلامی تربیت کی وجہ سے یہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا زوجہ محترمہ ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا گئے تو آپ ہی کے حجرے میں دفن ہوئے، حجرہ عائشہ میں دفن ہوئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ظاہر ہے گھر میں حجرے میں قبر بن گئی، پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، حجرے میں ہی ساتھ ہی دفن ہو گئے، وہیں جگہ بن گئی، ایک شوہر ہے اور ایک باپ ہے، لہٰذا کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور گزارش کی، پیغام بھیجا کہ میری ماں کو جا کر پیغام دیں کہ اگر اجازت ہو تو تیسری قبر میری بن جائے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین یہ مطالبہ سن کر، کیونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ زخمی تھے، آثار یہی نظر آ رہے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ نہیں بچیں گے، دنیا میں مزید نہیں رہیں گے، شفقت کی وجہ سے فرماتی ہیں کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر نے کہہ دیا ہے میں قربانی دیتی ہوں، یہ جگہ میں عمر کو دیتی ہوں، عمر جب شہید ہو جائیں تو انہیں یہاں دفن کرنے کی اجازت ہے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ دفن ہو گئے تو پہلے جب آتی تھیں قبر پر اپنے شوہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر یا اپنے والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر پر، تو وہ تو محرم تھے، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ قبروں سے اتنا پردے کا التزام کہ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں دفن ہو گئے تو وہاں بھی اب بغیر پردے کے نہیں جاتی تھی، وہاں بھی بغیر پردے کے نہیں جاتی تھی، حالانکہ قبر میں پڑے کسی نے کون سا دیکھنا تھا۔ سبق کیا دیا ہے امت کو، امت کی عورتوں کو، ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو کیا سبق دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تو یہ ہے کہ ہم غیر مرد کی قبر سے بھی جھجکتی ہیں کہ وہاں بھی پردے کے بغیر نہیں جانا۔ یہ ایک قلبی معاملہ ہے، یہ دل کا معاملہ ہے کہ غیر مرد دفن ہے جس کے ساتھ
محرم رشتہ داری نہیں ہے، جس کے ساتھ حرمت والا رشتہ نہیں ہے، اس سے بھی جھجک آتی ہے، اس سے بھی حیا آتی ہے۔ ہماری عورتیں اتنی بے جھجک ہو گئی ہیں کہ گلی محلوں میں، گاڑیوں بسوں میں، پارکوں میں، بازاروں میں بغیر پردے کے پھر رہی ہیں۔ ہم نے اپنی عورتوں کی اسلامی تربیت نہیں کی ہے۔ ہم تو خود چاہتے ہیں جی ماڈرن ماحول ہو، تھوڑا روشن خیال سے لگے، ایکسٹریمسٹ نہ ہمیں کہا جائے کہ یہ بنیاد پرست ہیں، یہ تو فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ بنیاد پرست ہیں، یہ بڑے تشدد پسند ہیں، یہ بڑے سخت ہیں۔ آج برقعے کو، پردے کو، حجاب کو یہ شدت پسندی کی علامت سمجھا جاتا ہے، شدت پسندی کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور یہ مغرب نے پراپیگنڈا کیا اور ہمارے مسلمانوں نے اس کو قبول کر لیا، اور یہ یقینی طور پر پراپیگنڈا۔ ابھی میں کل دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کا ایک موسیقار ہے، میں اس کو نہیں جانتا، پہلے میں نے اس کے بارے میں سنا بھی نہیں کبھی، پتہ نہیں وہ گاتا ہے یا پھر گانے بناتا ہے، کیا کرتا ہے۔ اس کی بیٹی، اس نے شرعی پردہ شروع کر دیا، وہ مسلمان تھا، اس کی بیٹی نے اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر شرعی پردہ شروع کر دیا۔ اس پر باقاعدہ مغرب اور اس کے پالے ہوئے جو ایجنٹ ہیں انہوں نے بھونکنا شروع کر دیا کہ اتنے روشن خیال گھرانے میں اتنی شدت پسند نظریات والی خاتون کیسے آ گئی۔ کہتے ہیں جی اتنا براڈ مائنڈڈ جو پورا گھرانہ ہے، دیکھیں اس کی بھی ایک خاتون کو کسی نے ایسی برین واشنگ کر دی کہ وہ بھی پتھر کے دور کے نظریات کی قائل ہو گئی۔ یہ ایک پروپیگنڈا تھا جو مغرب نے کامیابی کے ساتھ کیا، اور ہم نے کامیابی کے ساتھ اس پروپیگنڈے کو اپنا لیا اور ہم اس کا شکار ہو گئے۔ آج یقین کریں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سب جانتے ہیں کہ جس گھر میں شرعی پردہ ہوتا ہے ان لوگوں کو تشدد پسند، ان کے بارے میں یہ تاثر بن گیا، بڑے سخت ہیں یہ شاید عام انسان نہیں ہے، ان سے دور دور رہنا چاہیے، یہ خطرناک لوگ ہیں۔ تو بھلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے، اسلام کی تعلیمات کو اپنانے کی وجہ سے شدت پسندی کیسے آ جاتی ہے؟ اگر پردے پر سختی شدت پسندی ہے تو ہم شدت پسند ہیں، کیونکہ ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہی تعلیم دے کر گئے، ہمارے اللہ کی یہ تعلیم ہے۔ آپ کیا قرآن کو نعوذ باللہ ان بدبختوں کی طرح، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کو ان بدبختوں کی طرح شدت پسند مانتے ہیں، یا آپ کی تعلیمات کو آپ شدت پسندی مانتے ہیں جو آپ اس پراپیگنڈے کا شکار ہو گئے؟ اور لوگ رشتوں سے گریز کرتے ہیں، جی ان کی بیٹی وہ تو شرعی پردہ کرتی ہے تو ہمارے گھر میں تو مسئلہ بن جائے گا، ہمارے رشتہ دار ہی ناراض ہو جائیں گے۔ جی پابندی لگائی جاتی ہے، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، یہ باتیں ہم نے اپنے کانوں سے سنی ہوئی ہیں، یہ بیتی ہوئی ہیں ہم پر کہ آپ کی بیٹی تو ایسا پردہ کرتی ہے۔ ہمارے گھر کا ماحول، ہم بھی اہل حدیث ہیں جی، بڑے ماشاءاللہ دین پر نمازی پرہیزی ہیں جی، ہمارے وہ حاجی صاحب ہیں، ہمارے نمازی صاحب ہیں، فلاں فلاں سارا معاملہ، فلاں مسجد میں، فلاں مدرسے میں، بڑا بڑا، لیکن ہمارے گھر کا ماحول تھوڑا سا ہے، وہ پھر لوگ باتیں کرتے ہیں جی، یہ دیور سے بھی پردہ کرتی ہے، یہ کزن سے بھی پردہ کرتی ہے، یہ فلاں سے بھی پردہ کرتی ہے، تو پھر ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اندازہ کریں جو دیندار لوگ ہیں ان کے گھرانوں میں بھی یہ باتیں پہنچ گئی ہیں، ان کا ذہن بھی بنا دیا گیا ہے کہ شرعی پردہ کرنا یہ شدت پسندی ہے۔ جو عورت آپ کو مکمل ساتر لباس میں، جس کی آنکھ بھی، جس کا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا نا، وہ بڑی شدت پسند ہے، اس کے نظریات تو بڑے، وہ شاید خود کش بمبار ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ان لوگوں میں تو بڑی سختی ہوگی۔ بھائی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں تو نرمی نرمی ہے، فلاح ہی فلاح ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے، کامرانی ہی کامرانی ہے۔
آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اگر دعوے دار ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ماحول ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے اور بچیوں کی تربیت ہے، ہمیں اس کی بھی پیروی کرنا ہوگی، ورنہ ہمارا دعویٰ جھوٹا ہے۔ ہم جھوٹے ہیں اس دعوے میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے، ہم بالکل جھوٹے ہیں کہ ہماری جان بھی قربان ہے۔ کون جان آپ نے دینی ہے؟ آپ اتنی سی بات نہیں مان سکتے، آپ اتنا سا فرمان اس پر عمل نہیں کر سکتے، آپ اپنے گھر کے ماحول کو بدل نہیں سکتے، آپ کہتے ہیں کہ میں جان